تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص جو اپنی بیوی کو یا وہ بیوی جب اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے تہجد کے نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں شیراز مغل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نماز تہجد کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ آپ کو ساتھ سمجھانے کے لیے بتاؤں گا کہ تہجد کا مطلب کیا ہے، اور تیسرا اس میں اہم سوال آپ کو بتاؤں گا، تہجد کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو سوال ہیں ان کی تفصیل سے جاننے سے پہلے ضرور جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جس طریقے سے میں نے دوبارہ سے ایک تبلیغ کا سلسلہ یوٹیوب چینل پہ شروع کیا ہے، ویسے میرا ذہن تو یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے غیر مسلموں کے حوالے سے ورک ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے اس چینل پر کہ علماء کرام اس پہ بیٹھیں گے اور ضرور وہ بھی تبلیغ کریں گے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے۔ تو سب سے پہلے اس میں آج ایک تو میں نے تہجد کے حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، تفصیل بتا رہا ہوں، لیکن پہلے تھوڑا سا سمجھیں، چونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بے شک اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، وہ شوق رکھتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے وہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہ رہا تھا اس ویڈیو کے اندر اس کی فضیلت بتاؤں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد میں دوسرے سوالوں کی طرف بھی جاؤں گا۔ تہجد کی نماز کی ناظرین فضیلت یہ ہے، اگر رات کو جب بندہ اٹھتا ہے یا اچانک کسی کی آنکھ کھل جائے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، علماء سے میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ جب اچانک کسی کی آنکھ کھلے اور پھر وہ اٹھے اور ساتھ وہ تہجد پڑھ لے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ نوجوان بڑے خوش قسمت ہیں جو اس طریقے سے رات کو اٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان رات کو اٹھتا ہے اور وہ نماز بچھاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص جو اپنی بیوی کو یا وہ بیوی جب اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے تہجد کے نماز کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ تو تہجد کی نماز واحد ایسی نماز ہے جب رات کو بندہ اٹھے، رات کے پہر اٹھے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ دوسرا اس میں جو سوال تھا، تہجد کے معنی کیا ہیں؟ تہجد کے معنی بیداری کے ہیں جو لغوی معنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شرعی معنی دیکھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو نماز قائم کرنا ہے، رات کو نماز قائم کرنا، یہ شرعی معنی ہے۔ لیکن کچھ مفسرین نے اس کے الگ معنی بھی لکھے ہیں، لیکن زیادہ جو جمہور مفسرین کو میں نے جو پڑھا اس پر اس کا معنی تہجد کا بیداری ہی ہے، اور شرعی معنی نماز قائم کرنا، رات کے وقت نماز قائم کرنا۔ جو سوال تھا تہجد کی نماز کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ ناظرین دیکھیں، تہجد کی نماز کا صحیح ٹائم جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز کے بعد اگر بندہ سو جائے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ سویا ہو، اگر صحیح طریقے سے اس کی آنکھ لگ گئی ہے، اب واپسی اگر شخص بیدار ہوتا ہے کوئی بھی، تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس وقت وہ تہجد کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے رات ساری جاگتا رہا اور میں نے پھر تہجد پڑھے، اس طریقے سے تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا اس میں ضروری ہے۔ اگر سو کے کوئی اٹھتا ہے پھر وہ نماز پڑھتا ہے، وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوری رات جاگے، جس طرح آج دیکھیں ربیع الاول کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں زیادہ تر جو شہری ماحول ہے وہاں پر لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، تو اور رات کو پھر وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو نوافل ہے وہ قیام اللیل میں شامل ہوتے ہیں، وہ تہجد کی نماز میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس میں ایک ایسا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو اور فجر کی اذان ہو جائے، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا اس میں، تو وہ آیا کہ وہ تہجد کی نماز کمپلیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص 2 رکعت، جس طرح کسی نے تہجد کی نماز کی نیت کی ہے، اب وہ پہلی رکعت میں تھا یا اس نے آدھی رکعت پڑھی تھی، اذان ہوگی تو وہ اس رکعت کو کمپلیٹ کرے اور وہ تہجد ہی
کی رکعت میں شامل ہوگی، وہ نماز بھی تہجد کی نماز میں ہی شامل ہوگی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فجر کی اذان کے بعد فجر کی نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے، چونکہ فجر سے لے کے فجر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، پھر جا کے جو فرض نمازیں جا کے پھر ظہر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو پھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد مفسرین نے لکھا جیسے فجر کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اگر سورج نکل آیا تو وہ نماز پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ایک رکعت پڑھی ہے اور سورج نکل آیا تو وہ نماز پھر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جو تہجد کی نماز ہے اگر وہ فجر کا ٹائم داخل ہو جائے تو نماز ٹوٹتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے ویسے ٹائم پر نماز پڑھنی چاہیے، اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے جیسے عشاء کا ٹائم داخل ہو گیا تو وہ مغرب کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے تہجد کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زبردست لوگ ہیں، وہ بہت زبردست نوجوان ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو مناتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، بالخصوص سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کر اللہ کو یاد کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی نعمت کسی نوجوان کے لیے نہیں ہوگی۔ وہ بڑا فضیلت رکھتا ہے وہ نوجوان میرے سامنے، میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری اپنی رائے ہے، اگر رات کو کوئی اٹھے ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئے اور پھر وہ تہجد کی نماز ادا کرے، اور کچھ لوگ ایسے نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کو ساتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو امید ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے نوجوانوں تک بھی پہنچے۔